بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کینسیرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کے آیا ہوں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، لیکن آگے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آئیکن بیل بھی دبا دیجیے گا۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ 30 مئی سے لے کے 5 جون تک آپ کا یہ ہفتہ ہے۔ مشکل ٹائم گزر گیا، پچھلا مہینہ بہت گزرا، سخت گزرا۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی نیگیٹو خبریں، ٹینشن، کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آیا، کچھ نہ کچھ ٹینشن، اوور برڈن، باس کے ساتھ بھی منہ ماری، یہ ایک قسم کے آپ کا، لیکن اب آپ اس کنویں سے نکل گئے ہیں۔ اٹس اے گڈ ٹائم فار یو۔ اس وقت بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کینسیرین آپ کا جو وینس ہے وہ راہو کے نیچے 11ویں گھر میں آ گیا۔ تھوڑا سا ڈومیسٹک ایشو میں آپ کو اپنے خاص طور پہ جو چھوٹی بہن ہے یا ساس ہے آپ کی، یا سب سے چھوٹی بیوی ہے جن کی 2 بیویاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے الجھنا نہیں، تو جس سے تھوڑا سا گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ وینس سب سے چھوٹی بیٹی کو بھی ڈیل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی، اس کی بھی صحت کا خیال رکھنا، وہ بیمار ہو سکتی ہے، لیکن وہ آگے جا کے اس کو ایکسپلین کروں گا جب اس گھر میں جب مون آئے گا تو پھر کریں گے۔ لیکن اب مون آپ کے اس وقت آپ کے 12ویں گھر میں، اور جب 12ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں، اور وہ بھی مرکری ہو، اور مرکری ریٹروگریشن میں ہے لیکن سن ساتھ ہے۔ مرکری جب ریٹروگریشن اپنے گھر میں بندہ بیمار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو مینیج کر لیتا ہے، تھوڑا سا پیناڈول کھا لی، چائے پی لی، دوائی لے لی، پھر ریسٹ کر لیا، تو اس قسم کا وہ فیزز آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ اوور ایکسپینڈیچر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 12واں گھر ہے، آپ کو پتہ ہے 12واں گھر ذرا اچھا نہیں ہوتا، تو ہیلتھ ایشو آپ کے تنگ کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ ایشو کیا آ سکتے ہیں؟ اب مرکری کو ہم دیکھیں کہ مرکری کی بیماریاں کون سی جو آپ کو تنگ کر سکتی ہیں۔ ایک سکن کا پرابلم آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، الرجی، کوئی فوڈ الرجی ہو سکتی ہے جس سے آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ مرکزی نظام کو بھی ڈیل کرتی ہے۔ کرنسی کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو کرنسی میں بھی فلکچویشن آ سکتی ہے، ڈالر کی قیمت ایک دم چڑھ گئی پھر ڈاؤن ہوگی، تو یہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ روپے کا قد کم ہو سکتا ہے، کاغذ کا ریٹ کا بھی فرق پڑ سکتا ہے، ریڈی میڈ گارمنٹ، پرنٹنگ پریس، کالج و کاروبار، اچھا وہ جو زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں، سبزیاں، فروٹ، گھاس، ان کو بھی آپ نے فوراً لینا ہے، فوراً بیچنا ہے، رکھنا نہیں، کیونکہ خراب ہو کنٹیمینیشن ہو سکتی ہے، تو جلد کی بیماریاں بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہیں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیجسٹیو سسٹم، گیسٹرک پرابلم، یہ یہاں سے آپ کو تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے۔ بٹ جب یہ اکٹھا ہوتا ہے تو دماغ بھی بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ سن آ گیا ساتھ مرکری کے ساتھ، تو سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ، آپ کا دماغ بڑا تیز ہوگا، شاطر دماغ ہوگا، ایکٹیو دماغ ہوگا، ہر کام تیزی سے کرتے جائیں گے۔ بس یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی مسئلے پہ کھو کے واپس ہیں، کیا کہا آپ نے، تو اس قسم کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ پہلا گھر ہے اور آپ کا 12واں گھر ہے، تو کچھ پیمسٹری، تصوف و روحانیت میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خفیہ ایجنسی کے لوگ بہت ایکٹیو ہوں گے، بڑے اچھے ریڈ کریں گے، بڑی اچھی انفارمیشن لائیں گے، دور کی کوڑی لے کے آئیں گے اور ان کو اپریسیشن ملے گا۔ اہل تصوف میں آپ کا رجحان بیٹھنے کا کسی ایسے بزرگ کے پاس، کچھ ایسے لوگ کے پاس جہاں پہ وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا، کسی ایسا جینون بزرگ مل جائے گا یا اسٹرالوجر مل جائے گا جو آپ کو جینونلی نہ ڈرائے گا، نہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں یہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، تو آپ کو گائیڈ کر دے گا۔ یہاں پہ آپ وہ لوگ جو سروسز دیتے ہیں ان کا جذبہ بہت ہائی ہوگا، اور چھٹیس بہت تیز ہوگی، بہت ہوگی۔ اور اچھا یہاں پہ اگر آپ کے پاس، اگر کوئی آپ کسی اچھے عہدے پہ ہیں، تو آپ نے کسی کا ناجائز کام نہیں کرنا، کسی کا انڈر ہینڈ ڈیل نہیں کرنی۔ بے شک آپ کے وہ پستول بھی رکھ کے کہے گا، لیکن نہیں، پستول زیادہ ہو جاتا ہے، وہ تو گولی مار سکتا ہے، وہاں پہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ لیکن بہن، بھائی، دوست، یار، کوئی بیوی کا رشتہ دار، ساسو ماں، سسر، یہ آ کے بیٹا یہ کام کر دو، وہ کام ناجائز ہو تو مت کیجیے گا، وہ گولی سے بڑا ہوگا، وہ آپ ٹھس ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ناجائز کام نہیں کرنا۔ پھر اپنے ایکسپینڈیچر کو ان نیسیسری کنٹرول کرنا ہے۔ جب بازار جائیں گے، پرفیوم لے آئیں گے، فضول آرڈر دیں، یہاں پہ آپ پیزوں پہ، بازار کے کھانوں پہ
ایسی کہہ لیں جس سے معدہ خراب ہو، اس کے اننیسیسری اخراجات کریں گے، اور کوئی ایڈ پڑیں گے جی ایک پیزے کے ساتھ 2 پیزے فری، اور لالچ آ جائے گا، پتہ وہ کیوں فری دے رہے ہیں کہ بھائی اس کی کوالٹی پور ہے، تو تبھی نہ سیدھا معدہ ٹھک ہوگا، ڈائریا ساتھ ہی ڈرپ لگوا لیجیے گا، کیونکہ 12واں گھر ہاسپٹلائزیشن کا بھی ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہاسپٹل شام کو بیٹھے ہوں اور وہاں پہ آپ اپنے گیسٹرو انٹسٹائنس کی بیماری پہ اپنی ڈرپ لگا کے ڈاکٹر سے 5000 کا بل ٹھکوا کے آ جائیں گے۔ یہ بھی اننیسیسری ایکسپینڈیچر ہے، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈالی جائیں گے، لٹیرے لوٹ مار والے، یہ اب ہر بندہ پیسہ کما رہا ہے، دھونس دے کے کما رہا ہے۔ ڈرپ میں جب چھنگا منگا تھا تو میں نے اپنا ایک ہاسپٹل رکھا تھا، وہاں پہ میں 26 روپے کی ڈرپ آتی تھی، اور اس میں ٹیکے جو لگتے تھے ٹوٹل 50 روپے کا خرچہ تھا، جو وہ بھی میں گورنمنٹ پے کرتی تھی، ہم نے لے کے رکھی تھی، وہ فری لگتی تھی۔ سائڈ بائی سائڈ، کیونکہ جو مزدور باہر کام کرتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن کے پیشنٹ تو آتے ہیں، تو سائڈ بائی سائڈ جو باہر پرائیویٹ کویکس بیٹھے تھے وہ 300 روپے سے 500 روپے لیتے تھے اس وقت، لے رہے، یہ میں 90 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 30 سال پہلے کی۔ وہ تو میرے ڈاکٹر کے پیچھے پڑ گئے تھے، یا تو کی مفتہ کھلا ہوا ہے، یہ کرا ہوا، تو یقین کریں مزدور وہاں پہ 4 پہیاں پڑی ہوتی تھی اور مجھے دعائیں بھی ملتی تھی، جو میں اس لیول پہ پہنچا میں ان لوگوں کی دعاؤں سے پہنچا۔ اینی ہو، اس طرح کے اخراجات آپ کو، اچھا یہاں پہ آپ نے کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کوئی کسی جائیداد کوئی نہیں کرنا، کسی 2 نمبر اسٹرالوجر کے پیچھے لگ کے اپنے پیسے ضائع نہیں کرنے، جادو ٹونے میں نہیں پڑنا۔ بات لمبی ہو گئی ہے اس لیے تھوڑا سا واپس آتے ہیں۔ 12واں گھر پروفیشن کا بھی ہے، اور آپ کے لاسز کا بھی ہے، آپ کے سفر کا بھی ہے، غیر ملکی سفر بھی ہے، سیکشل انجوائمنٹ، ہڈن افیئرز، فارن ٹریولنگ، تو وانڈرنگ پوزیشن، ہاسپٹلائزیشن، یہ میں نے یہ سارا ایکسپلین کر دیا۔ سفر بھی راستے میں تھوڑی سی انجوائے کرتے، لیکن کوئی نہ کوئی لالچ میں آ کے ایسی چیز کھائیں گے جس سے اپنا پیٹ خراب کر لیں گے۔ آگے چلتے ہیں، بہت لمبی بات کر بیٹھا۔ کینسرین، آگے چلتے ہیں۔ 2 اور 3 جون یہاں پہ مون آپ کے اسینڈنٹ میں، آپ کے اپنے گھر میں، اور بڑا پازیٹیو اور ساتھ بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہے۔ کمال کا دن، مسکراہٹیں، چہچاہٹیں، شوخیاں، ہر وقت کہہ لیں کہ چھیڑ خانی، جیسے کہتے ہیں اچھلنا کودنا، جیسے آپ گلہری کو دیکھتے ہیں جب کھانا کھا رہی تھی تو کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر، تو اس طرح کی گلہری کی طرح آپ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مشروبات، یہ وہ آپ کا، اور پھر یہاں پہ اتنا اوور مت ہوجیے گا کہ دوسروں پہ اپنے فیصلے امپوز مت کیجیے گا، اپنے ٹیم ورک سے آپ نکل جائیں۔ جب بندہ بہت خوش ہوتا ہے اور شوخیوں میں آ جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کی نہیں سنتا، پھر وہ سمجھتا ہے میں ہی کل عقل ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، اور پھر وہ اپنے ہی فیصلوں کو امپوز کرتا ہے، اور اپنی شخصیت کا، اپنی عقل کا روب دوسروں پہ ڈال کے دوسروں کو خفا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کام نہ کیجیے گا، مل کے کام کیجیے گا، انجوائے، ان کو بھی ہنسائیے گا، خود بھی ہنسیے گا، اور یہاں پہ مختلف قسم کے مشروبات پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پہلا گھر ہے، پلاننگ بڑی اچھی ہوگی، جو بھی ہوگا بیسٹ ہوگا، ول پاور، ہر چیز، میں اب کیا ایکسپلین کروں گے، یعنی میں جب کہہ رہا کہ آل از ویل، وہ رانچو والا آل از ویل دیکھ لیجیے گا، جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو ٹانگ نہ پڑ جائے، آل از ویل۔ تو رسپانس ٹو ورک پروفیشن ایکسیلنٹ، غصہ بھی نہیں آئے گا، سیلفش بھی نہیں ہوں گے، امپلسو بھی نہیں ہوں گے، امپیشنٹ بھی نہیں ہوں گے، کسی قسم کا، یہ بیسٹ دنوں میں آتا ہے۔ میں کیا زور لگاؤں، بہت زیادہ زور لائیں بھائی جان، تسی بہت زیادہ نہ خوش ہو جانا کہ میرے کہتے جی میں تو کہہ کے لا کے اپنے جبڑے دکھا لیے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے میرے جبڑوں میں درد ہو رہی، کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے پنجابی اسپیکنگ تھا، کہتا ہے آج میں نے سارا دن اردو بولتا رہا، اردو بولتے ہوئے میرے بڑا زور لگایا اور میرے جبڑوں میں درد شروع ہو گیا، تو میرا بھی نہ ہو کہ میں آج آپ کو زور لگا کے بتا رہا ہوں تو میرے جبڑوں میں درد شروع ہو جائے۔ یعنی ہو انجوائے کیجیے گا کینسرین، میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی کبھار ایسے دن آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، 4 اور 5 کینسرین یہاں پہ دوسرے گھر میں، اور دوسرے کا لاٹ 12ویں گھر میں، اور سن ہے ادھر، اور پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کا لاٹ 12ویں گھر میں کیا کرنا ہے، پھر ہم بتاتے ہیں یہاں پہ بڑا اچھا، یہ بھی ویکینڈ ہے، کمال کا، موجیں ہی موجیں، اور تھوڑا سا مطاعت ہونا پڑے گا۔ 12واں گھر جب آتا ہے نا تو بندہ تھوڑی بہت غلطیاں جان بوجھ کے نہیں کرتا، ہو جاتی، کیونکہ سچویشن ہی ایسی ہوتی ہے جس سے بندہ تھوڑا سا ڈپریس ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اخراجات میں
زیادہ گھس جاتا ہے، جس سے اب یہاں پہ آپ جتنے پیسے کمائیں گے اننیسیسری خرچ کرتے جائیں گے، وہ ضائع کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا شام کو میں اپنے بچوں کو، بیگم کو لے کے ان کو سوٹ لے کے دوں گا، کپڑے لے کے دوں گا، پیسے جیب میں ہوں گے، راستے میں آپ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں گے، وہاں پیسے ضائع کر کے آ جائیں۔ اہل خانہ پہ نہیں کریں، کیونکہ چھپی ہوئی سرگرمیوں پہ بھی پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ دولت ضائع کرنے کے لیے آپ نے یہ پیسے ضائع نہیں کرنے۔ اگر ان کیس یو آر ان اولڈ ایجز تو تب بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہوگا۔ اگر آپ بہت ہی بڑھاپا آیا تو آپ نے اننیسیسری صرف اپنی دوائیوں پہ پیسہ خرچ کیجیے گا، اننیسیسری فضول پیسے خرچ نہیں کرنا۔ اور یہاں پہ پاؤں کی بیماری یا کوئی اس قسم کا کوئی پاؤں پہ چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ اب یہ دوسرا گھر ہے، دوسرا گھر یہاں پہ ایڈوانٹیجز گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایڈوانٹیجز ملتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت ہی آپ کو سسرال سے آ جائیں گے، گورنمنٹ سے پیسے آ جائیں گے۔ دوسرا گھر آمدنی بڑی اچھی ہو جائے گی، لینگویج بڑی اچھی ہوگی، آپ کا فائنینشیل ایڈوانٹیجز ہوں گے، جو بھی کام کریں گے وہ کھانے بڑے اچھے ملیں گے، بیوریج فوڈ یہ کہہ لیں، یہاں کوئی سرکاری کھانے پہ جا کے انجوائے کرتے نظر آئے۔ اگر آپ کا کوئی ٹی اے یہ وہ رکا ہوا وہ نکل جائے گا، آپ کے پرانے بل نکل جائیں گے، جو بھی اگر کمپنی کی طرف بھی ہیں جس پہ بھی آپ کی رکی ہوئی رقم نکلتی ہوئی نظر آئی، جس سے گورنمنٹ کا تعلق ہوگا آپ کا، تو وہ ٹھیکیدار جن کے چیک رکے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ نکل آئیں گے۔ تو اور کیا چاہیے، پورا ہفتہ پھر سوئیے گا، ریسٹ کیجیے گا، گرمی ہے باہر مت نکلیے گا۔ میں پہلے بتا دوں وینس نیگیٹو ہے، ساسو ماں سے پنگا نہیں لینا، آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا صحت کا خیال رکھنا ہے۔ سسرال کے ایڈوانٹیجز ہیں یہاں پہ فائدہ، اور آپ نے اپنی ساس کو رب نہیں کرنا، اسے ناراض نہیں ہونا، اسے لولے پوپے کر کے۔ یہ بتا دو وینس ڈیل کرتا ہے مدر ان لا کو، ڈومیسٹک ہیپینس کو، آپ خود پنگا لے کے اپنے گھریلو ماحول کو تلخ کر سکتے ہیں۔ تو ویکینڈ کو خراب نہیں کرنا، کنسیرین انجوائے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بیٹھے آپ۔ اور آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں ہنسنے کھیلنے کودنے کے لیے، رونے دھونے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ خوش رہیں، انجوائے کیجیے گا لائف کو، بیسٹ ٹائم۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔